دوسرے انسانوں کے برابر قرار دیے جائیں، ان کو تو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کا جو دین ہے اسلام، وہ تو طبقاتی تقسیم ختم کر دیتا ہے، کلاس سسٹم کو پروموٹ کرتا ہی نہیں۔ اسلام تو اس بات کو بالکل پسند کرتا نہیں کہ معاشرے میں ایک طبقہ مستقل اونچا رہے اور دوسرا طبقہ مستقل دبا ہوا اور پسا ہوا رہے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بلند ہونے کا الگ ہی معیار قرار دے دیا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اور تقوی نظر نہیں آتا لباس سے یا دولت یا گھر سے یا بات چیت کرنے کے انداز سے۔ تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان سمجھیں کہ ایک راز ہے۔ تو تقوی کے علاوہ تو کوئی اور معیار نہیں بلند ہونے کا، اور تقوی کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر، اس میں بھی سمجھیں کہ برابری ہے۔ تو تقوی والا معیار تو کافروں کو کبھی نہ پسند آیا۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی طور پہ لوگوں کو چیزیں دی ہیں اس کے حساب سے وہ کلاس سسٹم بنا لیں، طبقاتی تقسیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی فرعون کو، دولت دی، پیسہ دیا، اس بنا پر وہ اونچا بن بیٹھا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ گیا۔ اب اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مان لیتا تو اس کی امتیازی شان ختم ہو جاتی، وہ تو فالوور بن جاتا۔ یہ بات اس کو منظور نہ تھی۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی بات کیوں مانیں؟ اس نے کہا ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہم غلاموں کے برابر کیسے ہو جائیں؟ اب یہ جو بات کہی فرعون نے کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، حقیقت میں تو تھی، ظاہری طور پر تو ظاہر ہے بنی اسرائیل غلام تھے فرعون کے۔ وہ کام لیا کرتا تھا بنی اسرائیلیوں سے، اپنی تعمیر کروایا کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، جب چاہتا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو ظاہری طور پہ تو حقیقت ہے کہ وہ غلام تھے، ایک جبری غلامی میں تو بیچارے دبے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے بنی اسرائیل۔ لیکن جو فرعون نے بات کی کہ وہ ہمارے غلام ہیں، تو صرف جبری غلامی کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہ بھی یاد رکھیے۔ دیکھیے غلامی بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے زبردستی کی غلامی، جس سے کہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، جو ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ جھٹ نجات حاصل کر لیتا ہے غلامی سے۔ اس کے اپنے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں لبریٹ ہو جاؤں، میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، میں آزاد ہو جاؤں، اور جب اس کو موقع ملتا ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو فزیکل غلامی تھی، جسمانی غلامی میں مبتلا تھے بنی اسرائیل، اس سے تو وہ خود نجات حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارا کہ چلو ہم مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ لیکن وہ صرف جسمانی طور پہ غلام نہیں تھے فرعون کے، مسئلہ یہ تھا۔ اور فرعون بھی آخر دیکھیں کوئی ایسے ہی تو فرعون نہیں بن گیا تھا، بہت ذہین تھا۔ بنی اسرائیل کو جو اس نے جج کیا کہ یہ میری غلام ہے، خالی وہ جسمانی غلامی کی بات نہیں کر رہا تھا، دراصل اس کو اندازہ تھا کہ ذہنی طور پر بھی بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، یہ ذہنی طور پہ ہم سے بڑے مروب ہیں، ان کی جذباتی وفاداری ہمارے ساتھ ہے۔ تو بنی اسرائیل کا عجیب معاملہ تھا کہ وہ جسمانی آزادی تو چاہ رہے تھے لیکن ذہنی آزادی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس طرح سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہجرت کرنے کو کہا تو سب تیار ہو گئے، مصر چھوڑ کر جانے پہ تو تیار ہو گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کو کہا تو نہ تیار ہوئے۔ تو ذہنی طور پہ تو وہ غلام رہے۔ تو فرعون خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ موسیٰ اور ہارون جس قوم کا کاز لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ قوم تو ہماری ذہنی طور پر بھی غلام ہے، اس کی وفاداریاں، لائلٹیز تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ہم سے بہت امپریس ہے۔ اور جو جسمانی آزادی بھی یہ چاہ رہے ہیں، یہ اس لیے جسمانی آزادی، ٹیریٹوریل لبریشن، جغرافیائی آزادی اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ پھر یہ آگے ہمارے ہی نقش قدم پر چلیں گے، اور بالکل 100% اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ مصر سے نکلتے ہی، دریا پار کرتے ہی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے تم ایک بت بنا دو۔ گائے کی حرمت جیسے کہ فرعونیوں کے دماغوں میں پیوست تھی، اسی طرح گائے کی حرمت بنی اسرائیل کے دماغ میں بھی پیوست تھی۔ کسی بھی صورت وہ گائے قربان کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔
ہجرت کے بعد قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، فرعون کو انہوں نے یاد کیا اور کہا کہ موسیٰ تم نے تو صحرا میں لا کر ہمیں مروا دیا، اس سے تو بہت بہتر تھے ہم مصر کے اندر۔ تو یہ جو بات اس نے کہی کہ قومہما لنا عابدون، ان دونوں کی قوم تو ہماری دراصل غلام ہے۔ اب آج ہم مسلمانوں کا یہی پرابلم ہے، دراصل مسئلہ یہی ہے۔ ہم ٹیریٹوریل لبریشن تو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جغرافیائی آزادی مل جائے، ہمارا اپنا ملک ہو، ہماری اپنی حکومت ہو۔ جو ہم نے مانگا اللہ نے دے بھی دیا۔ اب دیکھیں، کولونائزیشن کا زمانہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رفتہ رفتہ مسلمان اپنے اپنے آزاد ملک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھیے ان میں کیا ہو رہا ہے ان مسلمان ملکوں میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بعض مسلمان ملکوں میں اسلام پر چلنا زیادہ مشکل ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں زیادہ ہیں۔ ترکی مسلمان ملک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ملک کہلوانے پر راضی نہیں ہے۔ جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے وہ ذرا اسلام پسند ہے، آپ کے علم میں ہوگا، اس کی بیوی جو ہے وہ حجاب کرتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، ٹرکش پریزیڈنٹ کی بیوی حجاب کرتی ہے۔ اور چونکہ وہ حجاب کرتی ہے، ٹرکش پریزیڈنٹ کی بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آفیشیل فنکشنز میں حصہ لے سکے۔ یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ شی از ناٹ الاؤڈ، اس لیے کہ وہ حجاب کرتی ہے۔ اور اگر کوئی ترکی میں کوئی لڑکی اپنا سر کور کرتی ہے، اس کو یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملتا۔ امریکہ میں داخلہ مل جائے گا، انگلینڈ میں داخلہ مل جائے گا، اس کو ترکی میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اور بھی بہت سے ملک ہیں، ایجپٹ ہے، سیریا ہے، جہاں پہ اسلام کو بہت زیادہ فروغ نہیں دیا جاتا۔ وہ اپنی سیکولر، اپنی ویسٹرن ٹریڈیشنز، ویسٹرن ٹرینڈز کو وہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا حاصل ہوا جغرافیائی آزادی حاصل کر کے؟ جب برٹشرز تھے یا فرینچ تھے یا پورچوگیز تھے تو ان کو رہنے ہی دیتے، الگ ملک لے کر بیٹھے ہیں، تو پھر کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ اللہ تو پوچھے گا نا کہ تم نے آزادی کی نعمت سے کیا کیا۔ تو جو آج کا جہاد ہے یہ دو محاذوں پر ہے۔ ٹیریٹوریل لبریشن یقیناً اس کو حاصل کرنا، قائم رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور دوسرا آئیڈیولوجیکل لبریشن، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات سے کسی طرح ہم اپنے ذہنوں کو آزاد کریں۔ آج ہم مسلمان خواتین اپنے گھروں کے اندر مخالفت کس کی طرف سے دیکھتی ہیں؟ مردوں کی طرف سے، شوہروں کی طرف سے۔ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر مخالفت کا جذبہ ہے اسلام کا۔ خود مسلمان شوہر دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے بیوی کے سامنے کہ تم اسلام کو فالو نہیں کرو گی پوری طرح، وہی سب سے پہلے ناراض ہونے لگتا ہے۔ مسلمان باپ سب سے پہلے ناراض ہوتا ہے اگر بیٹی کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرنے تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا محاذ ہے اور یہ مشکل محاذ ہے، یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ اس کے لیے بہت صبر کے ساتھ مسلسل علمی جہاد کرنا ہوگا، قرآن کو پھیلانا ہوگا ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر، اور قرآن کی دلیل سے مغربی تہذیب کی دلیل کو کاٹنا ہوگا، اسلام کا فائدہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، مغرب کے نظریات اتنے فائدہ مند ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ جو عابدون والی بات ہے جو فرعون نے کہی تھی بنی اسرائیل کے لیے، یہ چیز پوری کی پوری آج ہم مسلمانوں کے اوپر ہے۔ تبھی تو یورپی طاقتوں کو کوئی خطرہ ہم سے نہیں، ہماری آزادی سے ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ آزاد ہو بھی جائیں گے تو بھی کیا ہوگا، وہی سب کچھ کریں گے نا جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ہی لائن ٹو کریں گے۔ یہ آزاد ہو کر یہ کون سا کوئی اسلام کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، یہ کہاں اسلام کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو مسلمانوں کی آزادی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں آج، یورپینز کو یا امریکنز کو یا کفار کو۔ وہ تو بس اپنا تسلط، اپنا کلچر وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جس کا کلچر، جس کے نظریات پہ عمل کر لیا، جذباتی اٹیچمنٹ اسی سے ہو گئی، اور جس کے ساتھ جذبات وابستہ ہو گئے وہی تو جیت گیا۔ جس نے دل جیت لیا وہی تو فاتح ہے دراصل، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ تو کافر ہی ہے فاتح زمانہ آج، ہوتے رہے مسلمان 1.3 بلین، کوئی خطرہ نہیں بن رہے کسی کافر کے لیے، اس لیے کہ نظریاتی طور پہ ابھی تک غلام ہیں۔ آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا، بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔
یعنی رسولوں کی بات نہ مانی. دیکھیں پھر ذکر آ گیا رسولوں کو جھٹلانے کا. کوئی رسول کی بات نہ مانی. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور ہلاک کرنے والوں میں جا ملے. اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے درباریوں سمیت فرعون ہلاک کر دیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. صرف برکت اور ثواب کے لیے وہ نازل نہیں ہوتی تھیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوتی تھیں. جغرافیائی آزادی حاصل کرنے کا طریقہ ہتھیار ہوتے ہیں. فزیکل ریزسٹنس، جسمانی جہاد. نظریاتی آزادی حاصل کرنے کا ہتھیار قرآن ہے. ہم پڑھیں گے آگے سورہ فرقان میں جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے، بڑا جہاد. یہ ہے قرآن. ایک دفعہ اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اٹھانے والا بنا دے، پھر آپ دیکھیے یہ قرآن واحد ہتھیار ہے جس سے کہ ہم نظریاتی آزادی حاصل کر سکیں گے. اس پر عمل کر کے، اس کو پھیلا کر، پھر ہمارے ذہن آزاد ہوں گے، لبریٹ ہوں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کریں گے اور دنیا میں اٹھیں گے ایمان کی طاقت، قرآن کی طاقت کے بلبوتے پر. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ یہ قرآن ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، اسی کی وجہ سے قوموں کو گرائے گا. ایسا کوئی شعر ہے نا، یعنی کہ آبا و اجداد کی بات کی گئی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے مسلمانوں، آج تم جو رسوا ہو تم قرآن چھوڑنے کی وجہ سے رسوا ہو. پھر بار بار ٹرکی کی مثال ذہن میں آتی ہے. ہر طرح سے ڈسٹنس کر کے دیکھ لیا انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے. ایسی ان کو نہیں داخلہ دیتا تو نہیں دیتا تو نہیں دیتا. 2020 میں تو وہ ایلیجبل ہوں گے. سوچیں ذرا، ابھی تو صرف ایلیجبل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں، داخلہ تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو خوار ہو رہے ہیں نا. وہ ان سے ریکویسٹ کیے چلے جاتے ہیں، ہر طرح سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کیے جاتے ہیں، وہ ان کو ٹھوکر ہی مارتے چلے جاتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ وی لک دا بوٹ دیٹ ککس اس. ایک کہاوت ہے نا کہ اسی جوتے کو چاٹتے ہیں جو جوتا ان کو ٹھوکر مارتا ہے. جتنا وہ ہم کو ٹھوکر مارتے ہیں کافر، اتنے ان کے قدموں کے تلے بچھے چلے جاتے ہیں. اتنی ہی وفاداریاں اور ان کی عظمت اور ان کے طور طریقے اور ان کا کلچر اور ان کی ہر بات کو اپنائے چلے جاتے ہیں. چاہے ڈریسنگ ہو، چاہے سودی نظام ہو، معاشی نظام، معاشرتی رسومات، ہر طرح سے جب ہم اتنے زیادہ غلام ہیں تو بتائیں ہم کیسے اٹھیں گے. تو ذاتی طور پہ اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو نافذ کریں، اسلام کے نظام کو. ایک دفعہ قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اب اللہ سے دعا کریں کہ اس سے ہمارا رشتہ کبھی نہ کٹے، اس سے ہمارا تعلق کبھی نہ ٹوٹنے پائے. اس کی ہدایات پر عمل کریں. ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اس کتاب کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں. لعلہم یہتدون، شاید ہدایت پا جائیں. ہدایت پائیں گے تو عزت ملے گی. دیکھیں عزت بغیر ہدایت کے مسلمانوں کے نصیب میں آنے والی نہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ تو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. وہ تو اپنے دین کو چھوڑ کے معزز ہو سکتے ہیں دنیا میں، کافر. ہم اپنے دین کو چھوڑ کے نہیں معزز ہو سکتے دنیا میں کبھی بھی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری تو کیمسٹری ہی ڈیفرنٹ ہے، ہم تو ہیں مختلف. پہلے ہم ہدایت یافتہ ہوں گے تو ہم معزز ہوں گے. ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے ہم کبھی نہیں معزز ہوں گے. چاہے ہمارے پاس دنیا کا تیل موجود ہو، ہمارے پاس سونا موجود ہو، مین پاور موجود ہو، برین موجود ہو، کچھ ہوتا رہے، ہر نعمت ہوتی رہے، تب بھی ہم رسوا ہی رہیں گے، ہم گھٹیا ہی رہیں گے، ہم لوگوں کی ٹھوکروں ہی میں رہیں گے. ایک دفعہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، پھر چاہے مدینے کے مسلمانوں کی طرح کچھ بھی نہ ہو، نہ تیل، نہ سونا، نہ اتنا مین پاور، کچھ بھی نہ ہو، 1000 کے مقابلے میں 313 ہی ہوں، تب بھی جیتیں گے، تب بھی معزز ہوں گے. تو ہماری تو ساری طاقت ایمان کے اندر ہے نا. بغیر ایمان کے ہم کھوکھلے ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس. اب ذکر کیا جا رہا ہے مریم علیہ السلام کا. فرمایا آیت نمبر 50،
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو اونچی جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ اب اس آیت کے بارے میں دو آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے تو وہی ہے جس کا کہ تعلق سورہ مریم سے جڑتا ہے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا مریم علیہ السلام کے قدموں تلے، اور وہاں پر کوئی کھجور کا درخت تھا، کہا گیا تھا حزی الیکی تساقط الیکی رطبا جنیہ، کہ تو ہلا اس درخت کو، وہ تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ یاد ہے آپ کو؟ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ ذات قرار مراد بہت اچھی جگہ، کوئی بلند جگہ، اچھی جگہ تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ومعین، اور وہاں پر بہتا چشمہ تھا، مراد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ کا خیال تھوڑا سا مختلف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رومن بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ اس کا تخت الٹ رہا ہے۔ یہ وہی ملتی جلتی سی بات ہے نا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ پھر جو یہ رومن بادشاہ تھا اس نے بھی فرعون ہی کی طرح بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چلی گئی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ذکر ہے کہ وہ ان کو لے کر کسی بلند مقام کی طرف چلی گئی۔ ربوہ کہتے ہیں بلند مقام کو۔ یہ ربون اور سمون اور نبون ان سب کا مطلب بلندی ہوتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 51 سے۔ فرمایا اب ان تمام رسولوں کا جن کا ذکر آیا سمجھیں کہ سب سے خطاب ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ لفظ آ رہا ہے طیب۔ دو لفظ ہم نے پڑھے ہیں قرآن میں، حلالن طیبن، کہ تم کھاؤ حلال اور تم کھاؤ طیب۔ حلال کھانے کا تعلق روحانی صحت سے ہے اور طیب کھانے کا تعلق جسمانی صحت سے ہے۔ رسولوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ کلو من الحلال، کہ تم حلال سے کھاؤ۔ رسولوں سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ رسول نعوذ باللہ حرام میں انڈلج کریں۔ تو حلال حرام کی بات نہیں، یہاں بات کی جا رہی ہے طیب کی، کہ تم طیب کھانا کھاؤ، ایسا کھانا کھاؤ جو صحت افزا ہو۔ اس لیے کہ جسمانی صحت ضروری ہے اگر بھاری بھاری ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اگر اچھا سا عمل کرنا ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، عمل کرو اچھے صالح عمل کرو۔ پتہ چلا کہ طیب غذا کھانا مومن کے لیے ضروری ہے۔ حلال تو کھائے گا ہی کھائے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ طیب کا ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غذا حلال ہو لیکن طیب نہ ہو، انسان کی صحت کو فائدہ نہ دے، تو انسان اس چیز کو پھر استعمال نہ کرے، اس لیے کہ غذا کا عمل سے گہرا تعلق ہے۔ یہاں رسولوں سے کہا گیا طیب کھاؤ، ظاہر ہے کہ جو رسولوں کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ رسولوں پر چونکہ ذمہ داریاں بہت بھاری ہوتی تھیں، لہٰذا ان کا صحت مند رہنا بھی بہت ضروری ہوتا تھا۔ حکیم ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ کو قرار دیتے ہیں۔ اگر غذا اچھی ڈالی جا رہی ہے، طیب غذا ڈالی جا رہی ہے پیٹ میں، بہت حد تک امکان ہے کہ صحت اچھی رہے گی۔ تو طیب کھاؤ اور طیب طریقے سے کھاؤ۔ طیب کھانا کھائے انسان اور اس طریقے سے کھائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بیٹھ کر کھائے، یہ بھی طیب طریقہ ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ آپ آزما کے دیکھیے، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو عادت ڈالی کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، خود بھی آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گی آپ کتنا کم بیمار ہوں گی۔ کوئی برکت ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانے میں، کوئی شیطان کے شر سے بچتا ہے، اور شیطان بیماری کرتا ہے نا، وہ تو چاہتا ہے بیمار ہو جائیں جسمانی طور پہ بھی،
روحانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر طرح سے وہ تو ہم کو بیماریوں کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان بیٹھ کر کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، 1/3 پیٹ کھائے، بہت زیادہ نہ کھانا کھائے، بہت پیٹ بھر بھر کے کھانا نہ کھائے، کنٹرول کر کے کھائے۔ بعض دفعہ اگر ہاتھ کھلا کر لیا آپ نے اور زیادہ کھا لیا تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے وقت کا کھانا نہ کھایا جائے۔ ایک وقت ذرا سی بعض دفعہ لگتا ہے نا اوور ایٹنگ ہو گئی، زیادہ کھا لیا، اگلے وقت کا کھانا چھوڑ دے انسان۔ تو اپنا تھوڑا سا کسی حد تک ایک نصاب سا بنا لے کہ اس سے زیادہ مجھ کو نہیں کھانا، انشاءاللہ اس سے بھی طبیعت اچھی رہے گی۔ طیب کھانا ہے، بالکل پاکیزہ ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے اور حلال غذا کھا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ اگر کھائیں گے تو بھی بیمار پڑیں گے، تو یہ طریقہ طیب نہ ہوا، حلال تھا لیکن طیب نہ رہا۔ اسی طرح ہیلتھ فوڈ کھانا چاہیے انسان کو، طیب کھانا، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، دودھ پئیں، جو چیزیں قرآن میں آتی ہیں، زیتون ہے یا انجیر ہے، دودھ کا ذکر کتنا آتا ہے قرآن کے اندر، پھلوں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، ان چیزوں کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو صحت اچھی رہے گی۔ طیب کھانا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کھانے کو طیب رکھنے کا کہ گرم کھانے میں پھونکے نہ ماری جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کھانے کے اندر تم پھونکے نہ مارا کرو۔ پانی کو پھونکنا، یا گرم چائے ہوتی تو پھونکتے ہیں نا، یا کھانا گرم ہوتا ہے تو پھونکتے ہیں اس کے اندر، یہ نہ کریں۔ آج ہمیں سائنس نے بتا دیا کہ جب ہم پھونکتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اور جرمز ہیں جو کہ کھانے کے اندر جاتے ہیں، تو بہت کھولتا ہوا بہت گرم کھانا انسان نہ کھائے، ایسا کھانا کھائے جو اس کی صحت کو برقرار رکھنے والا ہو۔ بہت چٹخارے والا، بہت چٹپٹا کھانا وہ بھی بیمار کرتا ہے انسان کو۔ صرف زبان کے مزے کے لیے انسان نہ کھائے، یعنی اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بالکل بدمزہ کھانا کھائے انسان، مراد ہے کہ اپنی صحت کو پرائیورٹی دے، ترجیح دے اپنی صحت کو کہ مجھے صحت مند رہنے کے لیے کھانا ہے، تاکہ میں صحیح عبادت کر سکوں، اہم کام کر سکوں، اپنے ہاتھ پیر میرے چلتے رہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ یہ کس کی امت کا ذکر کیا گیا؟ امتکم امتً واحدۃ، اس میں بعض علماء کا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ خطاب کیا جا رہا ہے رسولوں کو، کہ دیکھو یہ تمام رسول تو بھائی بھائی تھے، یہ تو ایک ہی دین لے کر آئے، ہاں شریعت میں تھوڑا تھوڑا سا اختلاف تھا، عقیدہ تو ان کا ایک ہی تھا، تو تمام دین پر چلنے والے، تمام رسولوں کو ماننے والے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ملت بن جائیں، ایک امت بن جائیں، وہ رسولوں کے ناموں پر اختلاف نہ کریں، نہ پھٹیں۔ اسی طرح جہاں تک کفر کا تعلق ہے، کفر بھی رسولوں کی دشمنی پر متحد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ملت ہے۔ تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ امتً واحدہ سے مراد ہے رسول، کہ دیکھو یہ ہے تمہاری امت، ایک ہی امت، میں تمہارا رب ہوں، اب تم میرا تقوی اختیار کرو۔ تو جب رسولوں کو ایک امت کہا گیا تو رسولوں کے ماننے والوں کو بھی نیچرلی، قدرتی طور پہ ایک امت ہونا چاہیے۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ یہاں خطاب لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو کہ رسولوں کو ماننے والے ہیں کہ تم ایک امت بن جاؤ، تم آپس میں جڑ جاؤ۔ اگر اللہ کا تقوی ہوگا تو یقیناً تمام رسولوں کو ماننے والے ایک امت بنیں گے۔ اگر تمام رسولوں کے ماننے والے توحید پر متحد ہو جائیں اور اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لیں اور اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، ہر وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ کو برا لگتا ہے، ہر وہ کام شروع کر دیں جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کی پسند ناپسند کے بارے میں وہ کانشیس ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، حساس اور سینسٹیو ہو جائیں، تو یہی تو تقوی ہے۔ تو ایسا کریں گے تو خود بخود سب ایک امت بن جائیں گے، اور قیامت کے دن تقوی کی بنیاد پر جڑنا یہ بڑا کام آئے گا۔ قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ زخرف میں آیت 67 میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ تو تقویٰ تو ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں بھی دوستی اس کی فائدہ دے گی، جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی، اور دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن بھی تقوی والی دوستی فائدہ دے گی۔ اتنا ہولناک دن قیامت کا کہ سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، کہ ماں جو ہے وہ بچوں سے بھاگے گی اور شوہر جو ہے وہ بیوی سے بھاگے گا، لیکن متقی ایک دوسرے کو نہ صرف پہچانیں گے بلکہ وہاں پر ایک دوسرے کے وہ دوست بھی رہیں گے۔ اب جب تک اللہ کا تقویٰ دلوں میں رہتا ہے اس وقت تک اتحاد رہتا ہے۔ اچھا، اتحاد کی ہم جب بات کریں تو اس میں ایک بات کو ہم واضح کر لیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یوں سمجھیں کہ جیسے اس وقت آپ یہاں بیٹھی ہیں نا، الحمدللہ اتحاد ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مثال کے طور پہ اس وقت میں آپ سے کہتی ہوں کہ چلیں ہم آپ کو ٹریٹ دیتے ہیں، آپ جلیبی کھائیں گی یا گلاب جامن یا سموسہ؟ اب کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا جلیبی، کوئی کہے گا گلاب جامن، کوئی کہے گا سموسہ۔ تو مختلف آراء ہو گئی ہیں نا۔ اس کو ہم رائے کا اختلاف تو کہیں گے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پھٹ گئے آپس میں۔ آپ مخالف نہیں ہو جائیں گے، اب آپ لڑنا نہیں شروع کر دیں گے کہ کسی کی جلیبی دیکھی تو چھین لی اور گلاب جامن دیکھا تو اس کو نیچے گرا دیا، کریں گے؟ آپ لڑیں گے ایک دوسرے سے، نوچیں گے ایک دوسرے کو؟ نہیں کریں گے نا۔ اچھا، اگر میں کہہ دیتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم جلیبیاں منگا لیتے ہیں، تو باقی کہیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے اتحاد کے باوجود۔ اب اختلاف کس کو کہیں گے؟ یہ اتحاد اختلاف کب بنتا ہے؟ کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ ہم بقرعید کو نہیں مانتے، اب یہ ہو گیا اختلاف، یا یہ کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اب یہ فرقہ بن گیا۔ تو اختلاف جو ہوتا ہے وہ عقیدے میں فرق ہونے سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اختلاف ہوتا ہے جب عقیدے میں فرق آ جائے، جب اللہ کو وہ مقام نہ دیا جائے جو اللہ کا مقام ہے، اور رسولوں کو وہ مقام نہ دیا جائے جو رسول کا مقام ہے، اب مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ عقیدے کا فرق ہوا ہے جس کی وجہ سے عیسائی، یہودی اور مسلمان الگ الگ ہیں۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے رسول، تو ان کا عقیدہ فرق ہو گیا نا، اب وہ مختلف ہو گئے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان کا عقیدہ فرق ہو گیا۔ تو اب بیچارے مسلمان کیا کریں؟ ہمارا تو قصور نہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو سب کو انوائٹ کرتے ہیں، سب کے رسولوں کو ماننا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ تو عقیدے کے فرق سے دراصل اختلاف شروع ہوتا ہے، سپلٹ ہم جس کو کہیں، گروپس بن جانا۔ اب مسلمانوں میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مذاہب کہا جاتا ہے ان کو۔ اس میں کیا ہے؟ یہ عقائد پہ تو نہیں پھٹ گئے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گروہ بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، ہم اتنی جلدی فرقہ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ نہیں، ہم اتنے سارے فرقوں میں نہیں بٹے۔ یہ جو ہم کو ان مذاہب کے اندر فرق لگتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اختلاف رائے کہ نماز یوں پڑھو یا یوں پڑھو، تھوڑا فرق ہے نا مختلف چیزوں کے اندر۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ ڈفرینٹ نہیں ہے، مختلف ہیں تھوڑے، اختلاف نہیں ہے، اپوزیشن نہیں ہے، سر پٹول نہیں ہے ان کے اندر۔ ہاں، اختلاف ہم کس کو کہیں گے؟ اپوزٹ ہونا، یہ مختلف ہونا کس کو کہیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اب یہاں پرابلم کھڑا ہو گیا، اب وہ فرقہ بن گیا۔ یا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فلاں شخص کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ہے دراصل ہمارا لیڈر، اگر وہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم مانیں گے، اگر وہ کہے گا اس حدیث پہ عمل نہیں کرو تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ تو عقیدہ پرابلم ہو گیا نا، عقیدے کے اندر مسئلہ آ گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ اختلاف ہو گیا، اب یہ فرقہ بن گیا۔ تو ان 4 اسکولز آف تھاٹ کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے، ہم بھی ایکسٹریم پر جاتے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں،
ان میں تھوڑا تھوڑا اختلاف رائے ہے. ان تمام مذاہب کے جو بانی تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، انہوں نے کبھی بھی دوسرے کو کافر نہیں کہا، اس کے عقیدے پر کبھی چوٹ نہیں کی. اب اگر کوئی یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ ہیں جن سے کہ دعائیں مانگنی چاہیے، ان کے مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھانی چاہیے اور وہ ہماری دعا پہنچاتے ہیں اللہ تک، اب یہ کیا ہوا؟ عقیدے میں پرابلم آ گیا نا. اب یہ فرقہ ہو جائے گا. یہ ہے فرقہ. تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا جو آگے آیت ہے کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا سے مراد کیا؟ اس اوریجنل تعلیم کے اندر بگاڑ پیدا کرنا جو تمام رسولوں میں یکساں تھی. یہودیوں نے تحریف کی، ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جب وہ آئیں، انہوں نے نہیں مانا، عقیدے کے اندر بگاڑ آیا. انہوں نے اپنے آپ کو بڑا چہیتا بنا لیا، خالی اپنے آئیڈینٹی کے اوپر اپنا تشخص انہوں نے خود رکھا یہودی، اور خود ہی ان کو زوم ہو گیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم تو بڑے چہیتے ہیں اللہ کے. خود ہی سوچ لیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہم کو تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اب یہ ان کا پرابلم ہوا نا، عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا. اگر آج کوئی مسلمان یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا بس مسلمان ہونا کافی ہے، میں کچھ بھی کرتا رہوں، میں قرآن سے کوئی ہدایت حاصل نہ کروں، میں کچھ بھی عمل نہ کروں، دل بھر کے میں گناہ کروں، لوگوں کو دھوکہ دوں، بدمزاجی کروں، غیبت کرتا رہوں، کوئی نماز نہ پڑھوں، میں تو جنت میں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ تو اس کے عقیدے کا پرابلم آ گیا. کہاں سے عقیدہ لیا یہ اس نے کہ خالی مسلمان نام کا رکھ لینا کافی ہے اور عمل ضروری نہیں؟ پورا کا پورا قرآن گونج رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے وہ ہوں گے مستحق جنت میں داخلے کے. تو جب اپنا اپنا نیکیوں کا ورژن بنا لیتے ہیں، اب پرابلم شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں اور باقی سارے لوگوں کو جنت سے دیش نکالا دے دیتے ہیں، ایکسپیل کر دیتے ہیں. کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ہمارے. تو پھر اس طرح اختلاف شروع ہو جاتا ہے. امت واحدہ جو تھے تمام انبیاء، ان پر سب ایمان بھی نہ لائے، کچھ رسولوں کو مانا کچھ کو نہ مانا، تو بھی ظاہر ڈویژن ہوا، پھٹ گئے. کچھ لوگوں نے شخصیت پرستی شروع کر دی، پرسنالٹی کلٹس بنا لیے اور الگ الگ ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا نام مسلمان رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نام یہودی رکھ لیے، عیسائی رکھ لیے. تو ایک رسول کا انکار دراصل سب رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے. ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. کوئی حق اگر بتاتا ہے ان کو تو یہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے. قرآن کی طرف ان کو بلاؤ تو کہتے یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کو بھی فرقہ بنا دیا مسلمانوں کو. تو مسلمان کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کچھ سیٹ آف رولز ہیں، جو ان کو فالو کرے مسلمان ہو جائے. اسلام کیا ہے؟ ایک خاص عقیدے کا نام ہے. تم بھی اس عقیدے پر آ جاؤ، تم بھی مسلمان ہو، اور عقیدہ ایک ہی رہا. اللہ کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو اور ان کی بات مانو. بس یہ ہے کامن فیکٹر سب کو جوڑ لینے کا. جو اس میں اختلاف ڈالتا ہے وہ دراصل کافر ہوتا چلا جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے اس چھٹے پارے میں کفر کی اقسام آئی تھیں. وہاں پر کفر کہاں پیدا ہوتا ہے، اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے. کوئی کہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں، تو کفر ہو گیا. کوئی کہتا ہے رسولوں میں سے ان کو مانیں گے ان کو نہیں، تو یہ کفر ہو گیا. اور کوئی کہے گا بس صرف رسول مانیں گے بات نہیں مانیں گے، تو بھی کفر ہو گیا. تو کفر کیا ہوا؟ تقوی کے جانے سے ہوا نا. عقیدے میں اختلاف سے کفر شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے صحیح عقیدے کی دعا ضرور مانگنی چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے اور حق پر ہمارا دل ٹھک جائے، ہمارا عقیدہ درست ہو. عقیدہ کیا ہے؟ صحیح علم. علم صحیح ہوگا انشاءاللہ آگے عمل درست ہوگا. تو فرمایا کہ آپس میں دین کو انہوں نے حصے بکھرے کر لیا.
ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. فرحون سمجھتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں. صحیح بات ان کو بتاؤ. قرآن کی دعوت ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی جاتی ہے، قبول نہیں کرتے. تو فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. اچھا تو چھوڑ دو ان کو، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. غمرہ کہتے ہیں گہرے پانی کو جس کی تہ نظر نہ آئے. مراد ہے لا علمی ہے ان کے پاس، یہ بات کی تہ کو نہیں پہنچ رہے، سمجھ نہیں آ رہی بات ان کو، اصل حقیقت کو نہیں پا سک رہے. تو فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، چھوڑ دو ان کو اپنی اس غفلت کے اندر ایک مخصوص وقت تک. چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ ان کو مہلت دو، ٹائم دو. چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دو، یا چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگا دو، یا تم یہ فیصلہ صادر کر دو کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اب تو یہ ایسے ہی رہیں گے زندگی بھر. یہ مطلب نہیں ہے چھوڑنے کا. مطلب ہے کہ تم ان کو مہلت دو، تھوڑا ٹائم دو، تبلیغ کرتے رہو. مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس ابھی عیش بہت ہے، شاید اس وجہ سے غافل ہوئے ہوئے ہیں. ایک وجہ عقیدے میں بگاڑ کی بہت دنیا کا آ جانا بھی ہوتا ہے. جب بہت سی دنیا انسان کے پاس آ جاتی ہے تو بھی عقیدے کے اندر بگاڑ ہو جاتا ہے، دنیا کی پرستش شروع ہو جاتی ہے اور انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. سنت اس کو کھلنے لگتی ہے اس لیے کہ اس کے عیش میں، اس کی عشرت میں وہ تھوڑا سا تقدر یا پابندی لگا رہی ہوتی ہے. تو ایسی دنیا جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے، وہ دنیا تو پھر اچھی نہ ہوئی، وہ تو مصیبت بن گئی. اسی کا ذکر کیا اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں؟ ابھی سوال اپنے آپ سے ہم پوچھیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. اگر ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ہے یا ایک خاندان ہے یا کوئی خاتون ہے اور کچھ دین پہ عمل نہیں کرتے، ان کے ہاں تو شراب ہے اور شباب ہے اور گناہ ہے اور معصیت ہے اور وہ رنگینی ہے زندگی کے اندر، نہ اللہ کا نام، نہ رسول کا نام، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فکر، نہ اللہ کا ذکر سننے کا ان کے پاس وقت، کچھ بھی نہیں. لیکن دنیا ہے کہ وافر ملی بھی ہے، بچے بھی بہت اچھے ہیں، پیسہ بھی خوب ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے، گاڑی بڑی شاندار ہے. عام طور پہ معاشرے میں تاثر یہ آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اچھا کر ہی رہے ہوں گے نا، تبھی تو اللہ راضی ہے، تبھی تو اللہ ان کو اتنا دیتا ہے. بالکل یہی غلط فہمی مکے کے کفار کو تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ابو لہب اور ولید بن مغیرہ اگر یہ ایسے ہی اللہ کو برے لگتے ہیں تو ان کے پاس تو اتنا مال ہے، جتنا جتنا یہ اللہ کے رسول کو تنگ کر رہے ہیں اتنا ہی ان کی خوشحالی میں، ترقی میں، خوشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. رسول کو جھٹلا کر، رسول کو تنگ کر کے کافروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ شاید ہم حق پر ہی ہیں. آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، پھر بھی بہت کچھ مل رہا ہے، ہم کہتے ہیں لو تو کیا نقصان ہوا، دین پر عمل کرنے کا کیا فائدہ، جو نہیں کر رہے وہ بھی تو خوش ہیں، ان کے پاس بھی تو سب کچھ ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اب یہاں پر اس چیز کو یہاں لایا جا رہا ہے کہ کیا گمان کیا انہوں نے، ہم جو اتنا دے رہے ہیں مال اور اولاد، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو ڈھیل دے رہا ہے اللہ. اس مال میں، اس اولاد میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ کل خیر اسی کو سمجھ لیا، اپنے سارے اعمال کا صلہ بس یہیں وصول کر لیا. ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ محبتیں ان کی غفلت میں کتنا اضافہ کر رہی ہیں، اور آخرت کی طرف سے بالکل لاپرواہ کر دیا ہے اس مال نے اور اس اولاد نے ان کو. سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت 55 میں،
فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال، ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، آپ کو بہت اچھی نہ لگے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ انہی کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا دنیا کی زندگی میں بھی. یہ تو اللہ نے ارادہ کر لیا. تو انسان دیکھ لے کہ یہ کوئی بہتری نہیں ہے کہ اللہ کی معصیت کے ساتھ دنیا وسیع ہو جائے. اللہ کی نافرمانی ہے اور مزید دنیا مل رہی ہے تو اور زیادہ اللہ کی نافرمانی کریں گے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو بہت تنگ کیا، بہت عاجز کیا، بہت ستایا. تو انہوں نے اس کو بد دعا دی. کیا بد دعا دی؟ انہوں نے بد دعا دی، ابو درداء نے اس تنگ کرنے والے کو، کہ اللہ صحت اور دولت کے ساتھ اس کی زندگی میں اضافہ کر دے. یہ بد دعا ہے. اللہ کی معصیت ہو اور دولت ہو، اللہ کی معصیت ہو اور صحت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو اور طویل عمر ہو. آپ سوچیں نا، اس سے بڑی بدقسمتی، بدبختی کیا ہو سکتی ہے انسان کی؟ تو بد دعا بھی کیا دیا کرتے تھے صحابہ. اور اگر اللہ کی فرما برداری ہے اس کے ساتھ دولت ہے، فرما برداری ہے اس کے ساتھ اولاد ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، طویل عمر ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. تو فرمایا کہ ہم ان کے لیے اچھائی میں اضافہ نہیں کر رہے، بل لا یشعرون، اصل معاملے کا تو ان کو شعور ہی نہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی میں مگن ہو کر رہ جائیں، بالکل آخرت سے غافل ہو جائیں. جب وہاں خالی ہاتھ پہنچیں گے تو خوب خوب پچھتائیں گے. ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے تو شاید یہ اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اگر کسی کے پاس مال تنگ ہو جائے، کوئی شخص ہے جو کہ بالکل اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، اب وہ بیمار ہو گیا، مصیبت اس پر آ گئی، ہم کہتے ہیں دیکھو اس کو گناہوں کی سزا ملی. کہتے ہیں نا، یہ خیال ہی ہم کو نہیں آتا کہ گناہوں کی سزا کے طور پہ آسائشیں بھی ملتی ہیں. یہ بھی سخت سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر گناہ کے نتیجے میں دنیا میں مشکلات آ گئیں، پھر بھی انسان تھوڑا تو چونکتا ہے نا، ذرا سا سنبھلتا تو ہے، تھوڑا کچھ سوچتا تو ہے کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا. گناہ پر گناہ کیے جائے اور اس کو اتنا کچھ ملتا چلا جائے، سوچتا ہے لو میں نے کیا ہی کیا ہے. تو یہ زیادہ سخت سزا ہے. گناہوں کے ساتھ ساتھ استدراج، گناہوں کے ساتھ ساتھ دنیا کا ملنا. سورہ انعام آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کروائی گئی تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے. خوب مزے کرو، خوب مگن ہو جاؤ، خوب رسی دراز کی ان کی، اسی رسی سے یہ لٹکائے جائیں گے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوب مگن ہو گئے اس چیز میں جو ان کو دی گئی تھی. اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فاذا ہم مبلسون، تو وہ مایوس ہونے والے تھے، مست ہوتے ہیں دنیا میں، ڈوبے ہوتے ہیں دنیا میں، موت کا پنجہ ایک دم دبوچ لیتا ہے آ کر. آخرت سنوارنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو اللہ سے ہم ضرور دعا کریں کہ اللہ اس اولاد، اس مال کو میرے لیے فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا. ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں کہ اولاد کی خوشی کی خاطر کہیں ہم دین کا نقصان تو نہیں کر رہے. ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کو پیسے کا غلام یا کامیابی کا غلام بنا دیا ہو. اپنے بچوں کو پڑھایا بھی تو پیسے کے لیے، لکھایا بھی تو پیسے کے لیے، شادیاں بھی کی تو یہ دیکھ کر کہ دولت کتنی ہے دوسرے گھر میں، لڑکا کماتا کتنا ہے، یہ کبھی نہ دیکھا کہ حلال کماتا ہے یا نہیں. اور بہو بھی لائے اپنے گھر میں تو بس حسن یا خاندان دیکھ کر، یہ دیکھا ہی نہ کہ لڑکی دیندار بھی ہے یا نہیں. ساری عمر اگر ہم نے دولت کو عزت کا معیار بنائے رکھا ہوگا، ہم اپنی اولاد میں بھی یہی ویلیوز انکلکیٹ کریں گے، دولت ہی کا پجاری ان کو بنا دیں گے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مال، ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے لیے. اب اچھے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں.
ان کے اندر خشیت ہے. مشفقون، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ مشفقون کیا ہے؟ اس میں ایک طرح سے محبت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے. محبت کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، اور محبت کی وجہ سے انسان اس طرح سے ڈرتا ہے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں اس کی محبت ختم نہ ہو جائے، کہیں اس کی محبت چھن نہ جائے.